تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلامک ماہ نو محرم الحرام کی آج کے 6 تاریخ میں ہمارا اجتماع فرمایا. عزیزان گرامی، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں یہ محرم یہ مہینہ جس مہینے میں ہم سب ہے، یہ نہ صرف یہ کہ واقعہ شہید حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ شروع زمانے سے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور آپ کی پیدائش سے پہلے سے ہی یہ مہینہ اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ یوں ہی بہت تاریخ سے بھری پڑی رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج ابھی آپ کو تعجب ہوگا، یہ محرم کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا دن ہے. رمضان 17 رمضان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن ہے. الغرض میں نے پچھلے بار بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ 365 دن میں کوئی ایسا دن نہیں دکھا پائیں گے کہ کوئی ایسا دن ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ جس میں کسی بھی اسلام کے ہیرو یا اسلام کے جیالے صحابہ کرام کی شہادت نہیں ہوئی ہے. اور دوسری طرف قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ شہداء مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں اللہ کے پاس. اور اس کے تعلق سے ایک بڑی حدیث ہے کس طرح شہداء جنت میں وہ جنت میں جو یہ بتی لٹکی رہتی ہے نا بڑے بڑے گھروں میں، کیا کہتے ہیں اسے، بڑے بڑے حول میں جو حویلی میں کیا کہتے ہیں، فانوس. ہاں، فانوس نہیں کہیں گے، ویسے فانوس تو شمع کو کہتے ہیں. بہرکیف تو وہ ایک پرندے کے قالب میں انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے. المختصر شہداء اللہ کے ہاں زندے ہوتے ہیں، بسا اوقات انہیں رزق تک پہنچائی جاتی ہے. ابھی ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے، آئیے ڈھول تاشا اپنی جگہ پہ ہے، بجانے والے بجاتے رہیں گے، جھنڈا پھیلانے والے پھیلاتے رہیں گے، ملدہ نیاز کرانے والے کراتے رہیں گے، اور کیا کہتے ہیں ایمان بگاڑا کو چومنے والے، اس کو رنگ پینٹ کرنے والے سال بھر وہاں پہ کتا کو متوا کر ہگوا کر سال کے 1-2 دن وہاں لوگ جا کر متھا ٹیکتے رہیں گے، اس کو چومتے چامتے رہیں گے اور اپنے منہ پہ چھالا اگواتے رہیں گے. میں اس میٹر پہ کیا بات کروں، آپ بھی سن کے اس میٹر پہ پتھرا گئے ہوں گے. اور اب تو لوگ انتظار کرتے، پتہ کیا انتظار، ابھی کل کی بات کر رہا ہوں میں، اب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس ہفتے تو کچھ دھماکہ کریں گے مولانا صاحب. یعنی اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، ایک مزاج یہ کہ نہیں اس ہفتہ تو دھماکہ ہوگا. تو یاد رکھے یار، دھماکہ کوئی بھی عالم مولوی کیا کر سکتا ہے بیچارہ، وہ مجبور محض ہے. اگر حکومت ہمارے قبضے میں ہوتی، اگر میں ہندوستان کا حکمراں ہوتا تو پھر مزہ آ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تو ایک چھوٹا سا ممبر ملا ہے، اس میں بھی بڑی سنبھل کے باتیں کرنی پڑتی ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے اور کسی کے مزاج کے خلاف وغیرہ وغیرہ. تو آئیے کچھ جو محرم الحرام کے دنوں میں کرنے کی چیزیں ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیں گے، ہے نا. کرنے کی چیزیں جو کرنا چاہیے. ابھی ہم سب لوگ وہ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ہم گزارش تو کر ہی سکتے ہیں، آواز بڑھا دیں، اتنا گزارش تو کر ہی سکتے ہیں. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں صاحب شعور ہے، عقل مند ہے. آپ کو پتہ ہے جب سے یہاں آیا میری خواہش ہوئی تھی، لیکن خواہش رہ گئی. ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا، خود میں کلکتہ جس مدرسے میں حافظ بنا ہوں، دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ، وہاں کا سالانہ پروگرام یہ ہوتا ہے محرم کے پورے 10 دن عشاء کے بعد 1 گھنٹہ موٹا موٹا وہ بیان ہوتا ہے حضرت کا. اور یہ کیا اسے کہتے ہیں، محرم کے تعلق سے بڑا فائدہ. اور آپ کو تعجب ہوگا یہ سلسلہ 76 سال سے چل رہا ہے. ابھی کل میرے پاس میسج آیا وہاں کے پروگرام کا، کچھ مطلب کوئی اس کے لیے ٹینٹ وغیرہ نہیں لگا رہا ہے، عشاء کے بعد مسجد میں ہی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے خالی مسجد کے اوپر کا میک کھول دیا گیا، اور تاکہ صحیح دین ہم تک پہنچے، صحیح اسلام ہم تک پہنچے. میں پچھلی بار بھی کہا تھا نا، آپ تعجب کریں نا، اگر کوئی ہم سے پوچھ دے وائی ڈھول کیوں بجاتے ہیں، کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ پھر وہ غیروں کے رام نومی میں اور ہمارے محرم میں کیا فرق رہ گیا؟ میں کہتا ہوں اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کی کوئی ریزن ہونا چاہیے. کچھ بھی اگر ہم کرتے ہیں، کوئی بدعت بھی کرتے ہیں تو ریزن ہونا چاہیے نا. دیکھیں بائبل الاول ہے،
آپ کو تعجب ہوگا 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول ہم لوگ کہے کے لیے مناتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. یہ میں جملہ آپ میرا سن لیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. ایک جگہ میں نے دیکھا، ویڈیو میں ہی دیکھا، بڑا بڑا سا کیک بنایا ہوا ہے اور لوگ کاٹ کے اس کو تالی مار رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. استغفر اللہ. آپ سوچیے اللہ کے رسول کو جب اس کا علم پہنچایا جا رہا ہوگا کیا گزر رہا ہوگا. تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں، ایک طبقہ مناتا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے. 6 7 9 10 12 4-5 اقوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں. آپ 6 کو پیدا ہوئے، 7 ربیع الاول کو ہوئے، 9 10 12. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس دن، ٹھیک ہے میں شکایت نہیں کرتا، آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، نہیں کرنا چاہیے. ابھی معاملہ بہت گڑبڑ ہے، پتہ ہے. ابھی اگر میں محرم اور امام باڑہ پہ بڑی سختی کے ساتھ کہہ دوں گا تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا. اور معاملہ بگاڑیں گے کون؟ جو دین بالکل نہیں جانتے، جو کبھی مدرسہ کا رخ تک نہیں دیکھے، جو اسلام کے نام پہ کبھی ایک کتاب کھول کر کے نہیں دیکھے ہوں گے. بگڑیں گے وہ، ماحول وہ خراب کریں گے جن کے خاندان در خاندان محرم اور محدر کی گندگیاں اور ایمان بگاڑا، انہی چیزوں میں ان کی زندگیاں ملتمس ہے، منغمس ہے، ڈوبی ہوئی. ایسے لوگ ماحول بگاڑیں گے. اس سے پہلے تو اتنا امام آیا، کبھی یہ نہیں کہا نہیں امام، یہ امام کا معاملہ ہی نہیں یار. یہ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. اللہ نے عقل دیا ہے. دیکھیں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہم لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ بیٹا سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہوتا ہے. خدا کی قسم کسی کام کو کرنے سے پہلے نا ایک بار آپ دل سے پوچھئے، دل گواہی دے گا. آپ کو دل گواہ، دیکھیے نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، دل ساتھ دیتا ہے؟ بولیے نا. دل مطمئن رہتا ہے، فجر پڑھ کے ٹانگ کھیار کے ستر لئیے 10 بجے سو کر کے اٹھیے، لیکن یار دل میں ایک کسک سی آتی ہے کہ یار نماز پڑھنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ آپ چوری کریں، آپ بہت بڑے ماہر چور ہو ایک دم، لیکن دل جو ہے نا آپ کو سمجھائے گا جناب، دل فطرت پہ ہمیشہ رہتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا محرم جو امام حسین کا، یہاں تو کاش آنے والے دنوں میں اللہ ایسا ماحول بنائے کہ یہاں بھی سیرت پہ اور کربلا کے موضوع پہ کچھ ایسا میں یا میرے بعد آنے والا کوئی ایسا ہو کہ ہفتہ 4 دن لگاتار یہ کام. اب دیکھ رہے جمعہ میں، اب دیکھ رہے 1-5 ہوگا پھر ہم جلدی اٹھنے کی تیاری میں رہیں گے، تو بات نہیں ہو سکتی ہے. اور جمعہ چونکہ ایک مسئلہ ہے، لوگ بھی آنا مجبوری ہے ان کی، سمجھے. ایک اتنی سی بات سنیں، امام حسین رضی اللہ عنہ، بہت لوگ نہیں جانتے ہوں گے، سن لیں. جب آپ رضی اللہ عنہ، اچھا ایک بات اور، یہ وہی امام حسین رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے زمانے میں ہی پیشن گوئی کر دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی کر دی تھی کہ آپ کی امت، آپ کے نواسے، اور نواسے کا مطلب جیسے ہم اپنے بال بچے بیٹے کو پالتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن حسین کو اپنے کیا اسے کہتے ہیں جگری بیٹے سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ پالا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ عرب میں کیا اسے کہتے ہیں، جیسے بھی ہم لوگ بچہ کھلاتے ہیں نا، بچہ کو گود میں لے آتے ہیں، چائے دکان پہ لے آتے ہیں، بازار لے کے چل جاتے ہیں، لڑکا لڑکی گود میں اٹھاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ 1 سال 2 سال 3 سال اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ بولیے نا بھائی. نہیں بول رہے، نہیں بولیں گے، خطبہ کر لیا جائے. ہاں کرنے میں کہا جاتا ہے، اتنا تو کہتے رہیے. عرب کا ایسا اس وقت معاشرہ تھا کہ کوئی مرد کسی بچے کو گود میں اٹھا لے تو اسے عیب سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھا جاتا تھا؟ عیب سمجھا جاتا تھا. جس طرح آج کے ہمارے معاشرے میں جیسے ایک پشپالک سمجھتے ہیں، پشپالک، ارے کچھ تو کہیے، نہیں ہاں کچھ تو کہے. پشپالک ایڈپٹیڈ بچے کو جو گود لیتے ہیں نا، اگر مان لیجیے میں محمد غفران، میری شادی ہوئی کسی وجہ سے، میں نے ایک بچے کو گود لے لیا، ٹھیک ہے نا، ایک لڑکا میں نے گود لیا. اب جب وہ اس لڑکے کی شادی ہوگی تو اس کی بیوی میری کون ہوئی؟ نہیں سمجھے؟ ارے بھیا میں ایک بچے کو گود لیا، لڑکے کو گود لیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بچہ بڑا ہو گیا، میں نے اس کی شادی کر دی، تو اس کی بیوی میری کون ہوئی؟ بہو ہوئی نا. آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ کو تعجب ہوگا وہ بہو نہیں ہوگی. اب آپ سوچئے، یہ حالانکہ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بچے کو گود لینا پشپالک یہ الگ ٹاپک ہے. آج یہ موضوع نہیں کہ میں اس پہ بات کروں، میں صرف ایک ذہن بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے نا کس طرح برائی اور گندگیوں کی بے کنی کرتا ہے. عرب میں یہ ماحول تھا کہ لوگ پشپالک بچے کو گود لیتے تھے، اور جب اس کی شادی ہوتی تھی تو اس کی بیوی یعنی اپنے گود لینے والے بچے کی بیوی کو
بہت تصور کیا کرتے تھے، اور بالکل یہ رسم بہت حد تک تھا، گڑا ہوا تھا. آپ کو بتائیں، شاید آپ میں سے کتنوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسپالک تھا جس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، زید بن حارثہ. یہ دیکھ رہے بن حارثہ، حارث کا بیٹا زید. المختصر کہ یہ کسی گھر سے بیچارے یہ کسی منڈی میں بیچ دیے گئے، اور پھر اللہ کے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور کئی سال تک رہیں. پھر ان کے باپ چاچا کھوجتے کھوجتے اللہ کے، یہ میں بہت اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کھوجتے کھوجتے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اب زید کو کہا آپ کے ابا چاچا آگے چلے جائیے. تو زید رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں. ابا نے اور چچا نے دیکھا یا چلو میرا بیٹا جب یہیں خوش ہے تو تم یہیں رہو. یہ جو معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اس کو کہا کہ زید بن محمد، یعنی ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. تو اب جب ان کو اپنا نام دیا، دیکھیے یہ بھی اس کو سمجھنے کی چیز ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ جو گود لیتے ہیں، یہ الگ الگ مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. تو اگر میں ایک بچے کو گود لیتا ہوں تو ہم باپ کا نام اس کو نہیں دے، باپ تو وہی ہوگا اس کا جو ہے سو ہے. اسلام کے اندر کیا، میں متبنہ میں گھستا چلا جا رہا ہوں، میں اس سے نکلنا چاہ رہا ہوں. المختصر زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول نے اپنا نام دیا زید بن محمد. تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، زید بن حارثہ ہی رہے گا. پھر اللہ کے رسول متنبہ ہوئے. پھر تھوڑا معاملہ آگے چلیے. اب زید بن حارثہ کی شادی ہو گئی تو زید بن حارثہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہو گئی؟ بولیے، بہو ہو گئی نا. اب دیکھیے، اب زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش میں علیحدگی ہو گئے. بھائی پیچھے جو لڑکے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے بڑھ جائیں، بات نہ کریں. صادق آگے بڑھ جاؤ، اتنا بڈھے نہیں ہو گئے جوانی میں ٹک لگا کے آگے بڑھ جاؤ اور باتیں نہ کرو. ہم بات کر رہے ہیں، میک لگا کے کافی نہیں ہے کیا؟ آؤ جو بولنا میک میں بولو. تو زید بن حارثہ کی بیوی زینب بنت جہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہو گئی؟ بہو ہو گئی نا. اور آپ کو تعجب ہوگا جب زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش میں علیحدگی ہو رہی ہے تو اب اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ رسول آپ زینب بنت جہش سے نکاح کریں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ رہے کچھ جوڑ گھاٹا؟ یعنی اچھا آج کے معاشرے میں یہ بتائیے، آج کے دور میں نے اس لیے سمجھا کر کہا کہ میرا بیٹا ایک پسپالک کو میں نے اسے گود لیا اور پھر اس کی شادی ہوئی، کسی وجہ سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی یا شوہر مر گیا، تو کیا آج کے دور میں ہم اپنے پسپالک یا متبنہ یا ایڈاپٹیڈ کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں؟ گاؤں سماج جینے دے گا؟ نہیں جینے دے گا. یہی چیز تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی. لیکن خود اللہ کے رسول خود کہتے ہیں، اچھا آپ کو تعجب ہوگا پورے قرآن کے اندر صحابہ کا ذکر ہے. مطلب آپ دیکھیں اسلام کیا اور ہم کہاں ڈھول تاشا میں. یار ڈھول تاشا بھی کوئی بجانے کی چیز ہے؟ چھی تھو لعنت ہو ایسے لوگوں پہ یار جو امام حسین کے شہادت کا مذاق ہو. یہ مذاق ہی اڑانا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور لعنت ایسے لوگوں پر بھی ہے جو ایسی چیزوں کو شہ دیتے ہیں، ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. سمجھنا چاہیے نا یار. میرا باپ کا کوئی قتل کرے گا اور ہم کو پتا چلے گا 4 آدمی قتل کرنے آ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ باپ کا بچاؤ کریں گے، خنجر نکال کے دے دیں گے، تلوار ٹھیک ہے اڑا دیجیے. بڈھا بہت پریشان کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ بولیے نا. ارے آپ بولتے کیوں نہیں ہے؟ اپنا بھی تو کچھ کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہے نا. اللہ کے یہ قرآن کے اندر 22 پارہ میں صرف ایک یہی فلما قضا زید منها وطنا زوجناک لکینا. یہ پورے قرآن میں صحابہ، ابو بکر اس سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، کسی صحابی کا نام نہیں آیا. لیکن زید ایک اکیلا صحابی ہے جن کا نام لے کر اللہ نے کہا فلما قضا زید منها وطنا، تاکہ جہالت کے ایک رسم کو ختم کرنا تھا. اور اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے مشکل یہ گھڑی تھی کہ زینب بنت جہش سے نکاح کرنا. سب سے مشکل گھڑی تھی. یار لوگ انسان تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو عقیدہ ہے نا، اور بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ انسان ہی نہیں تھے، لیکن ہمارا تو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. بہت موٹی سی بات ہے نا. پہلے آپ اب اللہ کے بندے، اس کے بعد رسول ہے. موٹی سی بات ہے نا، لوگ سمجھ نہیں پاتے. عبدہ، ہاں افضل البشر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی بہتر، کوئی اتم، کوئی مکمل انسان پیدا نہیں ہوا ہے کہ نا. تو یہ اسلام جو ہے نا جہالت کی بیخ کنی کرتا ہے اور جہالت کے قلعہ کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. تو ہم یہاں تک کہتے ہیں، میرا بس مسلمانوں سے یہ ایک آپ کچھ بھی کریں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. آج پتہ ہے، دیکھ رہے ملک کے حالات کیا ہیں. اچھا بعض آدمی سمجھا کے ایک بار ہم کو سمجھا رہا تھا اچھا سے، دیکھیں مولانا صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں اور ویسے، اور یہ جو محرم میں اصل ہوتا ہے کیا، ہم لوگ تلوار وار لے کر کے نکلتے ہیں تو غیر مسلم ڈرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم
میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ سارا دنیا کا مسلمان تیر و تلوار لے کر بندوق توپ لے کر کے بھی نکل جائے، اور اگر ہمارا دل ایمان سے خالی ہو، خدا کی قسم ایک مچھر کو ہم نہیں مار پائیں گے۔ جناب والا، ہمارے اندر مضبوطی تیر و تفنگ اور ہتھیار سے نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا اندر مضبوط نہیں ہوگا۔ تبھی تو 313 ٹوٹے پھوٹے چیزوں کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ کتنے بڑے کو چٹنی چٹا دیا۔ یہ خام خیالی ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، افسوس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں بتاتا ہوں، لگے ہاتھ، محرم میں جو ہم سب کرتے ہیں، جو بھی اگر یہ چیز صحیح ہوتی، آج تک ایک بھی مسجد کا امام یا کسی مدرسے کے اندر یا اور بھی جو دینی تنظیمیں ہیں ہندوستان یا پورے دنیا کے، تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ مدرسہ میں پڑھتے تھے تو محرم کے دنوں میں سختی اور بڑھ جاتی تھی، خاص طور سے 9ویں 10ویں کو اور سختی بڑھ جایا کرتی تھی۔ کوئی باہر نہیں نکلے گا، کوئی جیسے عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی نا، عصر سے مغرب کے بیچ میں باہر جانے کے لیے ملتا تھا، جو بھی چائے ناشتہ جو بھی، تو محرم کے 10 دن میں اور خاص طور سے 9-10 میں اور سختی ہو جاتی تھی۔ ایک درمان کی جگہ 2 لگا دیا جاتا تھا، پورا جہاں تھا استاد کو لگا دیا جاتا تھا تاکہ کوئی لڑکا باہر نہ چلا جائے اور محرم کے گندگیوں میں شریک نہ ہو جائے۔ سمجھائے پھر بھی لڑکا تو لڑکا تھا، ایک آدھ نکل جاتا تھا، اجے بیٹا نکلا پکڑا گیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی کھائے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک بار اپنے یہاں پڑھ رہے تھے، نکل گئے، چھوٹے تھے پتہ نہیں تھا، محرم میں نکل گئے، پکڑا گئے تو اچھا پٹا گئے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ اتنا ہی خیر کا کام ہوتا، اتنا ہی بہتر کام ہوتا، جو جہاں سے دین نکل رہا ہے، جہاں سے دین سکھایا اور بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے مدارس ہے، جو بھی ہمارے اہل علم ہے، علماء اہل، میں پھر کہوں گا، اب آپ کہیے گا یا بہت تو داڑھی ٹوپی والا تو کھڑا اٹھاتا ہے، تو داڑھی ٹوپی رکھ لینا علم حاصل کرنے کی علامت نہیں ہے۔ بہت سے آپ کو مل جائیں گے داڑھی رکھ کے بیٹا بھانگ پی رہا ہے، گانجا مار رہا ہے، سٹا مار رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، بہت سے ایسے لوگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کتنا ہے، راسخ دین کتنا ہے، تو ہم اس کو بھی دیکھیں نا۔ ہم بہت سے ایسے معاملے میں تو ہم رجوع ہوتے ہیں، اہل علم سے رجوع ہوتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں ان جگہوں پر آ کر کے کیوں مطلب 0 اور 0 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں؟ ہمیں کم سے کم اپنے اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے ہم اتنے بھی کمزور نہ بنیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا امام حسین کا آپ کو میں بتاتا ہوں، اس دن جو واقعہ ہوا، نہ صرف یہ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، نہ صرف یہ کہ قتل، ایک تو کہ بھیا ہم کو زہر دے دیا گیا، ہم مر گئے، ہماری گردن اڑا دی گئی، ہم مر گئے، ہے نا، گولی مار دی گئی، بم سے اڑا دیا گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، افسوس کہ آج ہم لوگ، پتہ ہے جتنا دیر ہم ڈھول بجاتے اتنا دیر اگر کچھ دینی بات ہو جاتی ہے، کتاب کھول لیتے تو خدا کی قسم مزہ آ جاتا۔ امام حسین کا جو معاملہ ہوا ہے نا بھائیو، شمر جس کو یزید نے متعین کیا تھا، جس کو باہر سے بلایا، بہت میں نے کہا نا بہت تفصیلی واقعہ، وقت نہیں ہے کہ اتنا، لیکن میں پوائنٹ کی بات بتلا رہا ہوں۔ شمر نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے ساتھ جو واقعہ ہوا، پہلے تو آپ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد اسی کربلا کے اسی سرزمین پہ گردن کو تو یزید کے پاس بھیج دیا گیا، ایک تشتری میں اور لال غلاف لگا کر کے یزید کے پاس گردن بھیج دیا گیا، اور گردن کے علاوہ جو دھڑ تھا نا، اس پہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، اتنا زیادہ اس جسم اطہر کو، مبارک جسم کو گھوڑے سے روندا گیا ہے کہ چتھرا ہی نہیں اکھڑ گیا، بلکہ مٹی اور جسم پورا رل مل گیا ایک دم سے۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا؟ امام حسین۔ آپ ہر جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں، یہ امام حسین جو ہے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں بھائی۔ اور ان کے شہادت، یار میں آپ دنیا میں کبھی ایسا غم دیکھے جو ڈھول بجا کر کیا جاتا مسلمانوں کے یہاں؟ ابھی ہم میں سے کسی کے باپ کو کوئی بری طرح سے مرڈر کر دے اور ہم ڈھول لے کر کے نکل جائیں گے، کیا خیال ہے؟ بولے نا، ہمت ہے ڈھول بجانے والوں سے میں پوچھ رہا ہوں، جو لوگ ڈھول نہیں بجاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پہ سوچ، آپ نے دیکھا امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہا، اور جو ہم ڈھول بجا رہے ہیں، یہ اتنا تو صرف اتنا دل میں سوچ لیجئے، اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا کیا جواب دیں گے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور میری امت، اور یہ اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، امام حسین کی شہادت اس طرح کر دی گئی۔ پتہ ہے ہم ڈھول بجا کر نا یزیدی ہو جائیں گے، شمر والے ہو جائیں گے، حسینی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حسینی ہونے کے لیے تو ہمیں حسین والا، یہی اسی میں دیکھ لیں، اسی کربلا کا واقعہ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ کو جو شہید کیا گیا، آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو جو آپ کے اوپر پہلا تیر جو مارا گیا ہے نا،
آپ تو لڑ رہے تھے, آپ شاید 4-5 یا 40 آدمی تھے اور اس کے مقابلے میں ہزاروں لوگ تھے وہاں پہ, شمر پورا قافلہ لے کر کے آیا تھا. اور نماز کا جب وقت ہوا, دیکھیں اب میں کیا بتاؤں ڈھول بجانے والوں کو, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آپ کسی مدرسہ سے یا کسی بڑے ادارے سے, دیوبند ہے, کیا کہتے ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں دارالعلوم, آپ وہاں سے لے آئے نا. آپ کو پتہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, ہے نا, بریلی مسلک کے جو سب سے بڑے عالم ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں جب ابھی چونکہ آج مجھے بیان کرنا تھا تو میں اسٹڈی کر رہا تھا, ان کی کتاب فتاوی رضویہ نا, ان میں اس کتاب میں انہوں نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ تعزیہ داری, تعزیہ اٹھانا اور محرم کے مہینے میں سوگ منانا اور ڈھول پیٹنا یہ صرف بدعت نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے بدعت, یہ بدعت نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اور تو اور انہوں نے آگے 2 لفظ آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس پہ چمٹا رہے گا, ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا, کفر پہ ہوگا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ حلال کہتے ہیں اس کو, یہ میں فتاوی رضویہ اور مکتب بریلوی کی بات کر رہا ہوں. ان کے جو سرخیل وہ بالکل اس سے بڑا وہ مانتی, ان کی کتاب فتاوی رضویہ بڑی ضخیم جلدوں میں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے کتاب پڑھنا چھوڑ دیا نا. امام بھی رکھیں گے 5000 والا چھٹپٹیا امام رکھیں گے, جس کا بیٹا اپنے دین دنیا کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا. اس لیے بھائیو دین اس کا نا, اور اب تو یار ہم ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. ابھی کل کے میں بات کر رہا ہوں, ترنگا یاترا کے نام پہ پتہ ہے کتنے گندے گندے نعرے لگائے گئے. آپ پتہ ہے نا دلی میں جو ایک نعرہ دیا گیا تھا دیش کے غد, اور آگے پتہ ہوگا جو میں کہنا چاہ رہا, آپ سمجھیے صرف, اور ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو تیار ہونا چاہیے تھا ذہنی اعتبار سے, ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک ایسا مثبت کام کرے کہ ہمارے برادران وطن, ہمارے ہندوستان کے جو اور بھائی ہیں, ہم ان کے ذہن کو صاف کریں. مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اسلامک بھائی چارے کے اعتبار سے بڑا بڑا پروگرام آرگنائز کرتا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی, اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ہم انہیں بلاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے. اسلام ایک بڑی کمی ہوئی ہندوستان آزادی کے بعد سے ابھی تک, یہ ہوا کہ ہم نے دعوت کا جو ایک تحریک تھی, یعنی اپنے آپ جسے کہہ لیں ہندو بھائی کہہ لیں یا عیسائی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ان تک دعوت کو جس نہج طریقے میں پہنچانی چاہیے تھی ہم نہیں پہنچا سکے. اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ہی دیش میں بیگانہ اور اجنبی بنا دیا گیا ہے, اور اب تک ہمیں فرق نہیں پڑ رہا. تو میں یہ کہہ رہا تھا امام حسین کے اوپر جو سب سے پہلا تیر مارا گیا, تیر چلائی گئی تھی, آپ ظہر کی نماز کا جب وقت ہوا تو آپ نیت باندھ لیے اور آپ سجدے میں تھے, اور آپ کا سجدے میں جانا کہ ان شمر اور ان آپ کے دشمنوں کو موقع مل گیا کہ چلو اب تو یہ نہتے کچھ کر نہیں سکتے, پھر جو آپ پہ تیر کی بوچھار ہوئی ہے آپ سجدے سے سر اٹھا نہیں سکے ہیں. اب بتاؤ ڈھول بجانے والوں کیوں ہم بجاتے ہیں, ریزن کیا, یہ تو مجھے بتا دے. کوئی کہیں سے فتویٰ لے کر کے آ جائے کہ ہاں بڑا مدرسہ نے ہمیں فتویٰ دے دیا ہم ڈھول بجا سکتے ہیں. خدا کی قسم, میں مسجد کے ممبر سے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے ڈھول میں آپ کے ساتھ بجاؤں گا, پورا 10 دن تک پورے سال بجائے گا, اپنا پیسہ کا خرید کے لا کر کے دیں گے. لیکن ریزن تو بتائیے, وائی, کیوں, میرا باپ مر جائے ہم ڈھول بجائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور صرف ایک ڈھول نہیں ہے یار, ایک ڈھول ہے اس میں امام بارہ کہاں سے آ گیا, اور پھر اچھا ایک وہ کیا, ارے وہ کیا جٹال مال جو بچہ لوگ کودتا رہتا ہے, کیا سے پیک. آپ بتائیں نا یار, اسلام مطلب ایک مسلمان, اللہ نے ہمیں کتنے گندگیوں سے, خرافات سے, بدعات سے, جھمیلوں سے 100, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ کہاں آ گئے. جب وہ ایک اسلام کے سائے میں نہیں آئے, ایک اللہ کو نہیں مانے, تو اللہ اس کو موت پلوا رہا ہے. آپ سمجھ رہے جو میں کہنا چاہتا ہوں, وہ جانور کے نکلتے ہوئے پیشاب کو اللہ اور گاڈ خدا سمجھ رہا ہے. اللہ نے ہمیں ان گندگیوں سے نکالا, اور یہ تو ویسے ہی ہو گیا نا کہ یار ایک شخص وہ گندگی میں ڈوبا جا رہا اور ہم اسے بچا رہے, وہ کہہ رہا ہوگا نہیں ہم وہیں جائیں گے, ہم وہیں جائیں گے. اس کو سمجھیں, لوگ نہیں بتائیں گے. اب آپ پیک بنوانے جائیں گے تو اس کو 500 روپیہ ملے گا پیک باندھنے کا, فاتحہ پتہ نہیں کاغذ پڑھ کے پھونک دے, وہ کاہے کے لیے منع کرے گا آپ کو. آپ اچھا فاتحہ کی بات آتی ہے, میں فاتحہ کا انکار نہیں کرتا ہوں, بس میری خواہش ہے کہ ہر شخص خود سے فاتحہ کرنے والا بن جائے نا. کیا فاتحہ, آپ کیا کہتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ لے, چاروں کل پڑھ لے, ہو گیا. آپ خود کریں نا, کیوں وہاں ایک وقت کا کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, گنجیڑی شرابی کبابی بھانگ کھا کے بیٹھا ہوا جھوم رہا, اور ان حرام خوروں کے پاس آپ پتہ نہیں کیا کیا لے کے جاتے نیاز کرو. خدا کی قسم آپ کا وہ فاتحہ بھی قبول, آپ خود کریں نا. آپ امام صاحب کے پاس بھی نہیں, آپ مسلمان ہیں نا, قرآن آپ کی کتاب ہے نا, ہم خود کیوں نہیں کر سکتے ہیں. کامن سے آپ نماز پڑھتے ہیں نا,
وہی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے, آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے, پڑھ لینا. آپ پڑھ کے جو ثواب پہنچائیں گے تو یار میرا باپ مرا یا میرا گھر کا لوگ, میری ماں مری ہے, تو ہم جو دعا کریں گے نا فیلنگ کے ساتھ, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اور بہارا کے پاس جا کر کروائیں گے تو بیٹا سوچتا رہے گا پتہ نہیں 11 دے گا یا 21 دے گا یا 51 دے گا, کتنا دے گا, نہیں دے گا. نہیں, سچ کہہ رہا ہوں میں, آپ کو ہنسی آ رہی ہے کہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں. وہ یہ سوچ رہا ہوگا, اور جب اس کے بعد وہ دیکھے گا 11 آیا ہے تو پھر اردو کو گالیوں بکے گا, یار سستے میں نپٹا گیا. میں دل کی بات کہہ رہا ہوں, یہی چل رہا مارکیٹ میں. ہم ایسے قوم نہیں ہے یار کہ ہمیں رسم و رواج میں ڈال دیا جائے. ہم کچھ کرنے دنیا میں آئے تھے. ہم تو دنیا, اب بتائیے عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے. ہمارے یہاں صرف 2 تہوار ہیں نا, عید اور بقرعید. بولیے نا, ہمارے یہاں ایک تہوار بھی ایسا بتائیے جس میں ہماری عورتوں کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑے. ایک تہوار بتائیے نا, آپ ہمارے بڑے ہیں, ذی شعور ہے, اللہ نے آپ سب کو عقل و خرد سے نوازا ہے. ایک تہوار بھی ایسا بتا دیجئے نا جس میں عورتوں کو گھروں سے نکالا گیا ہو. کیا ہو رہا ہے محرم امام بارہ کے نام, کیوں ہماری عقلیں ماری گئی ہے؟ میں سب کو کہوں گا, اس میں ذمہ دار یا غیر ذمہ دار سب اس میں شریک ہیں. اور میں پھر کہوں گا, جب یہ محرم اس طرح کے تعلق سے ہمارے ہاں جو ذمہ داران کیوں بیٹھتے ہیں؟ گناہ کے کام پہ مشورہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ گناہ کے نام پہ مشورہ, بھائی نماز چھوڑنی ہے, آج سے ہم کو ظہر کی نماز نہیں چھوڑنی ہے, اس کے لیے ہم مشورہ کریں گے بھائی کیا ہو جائے, اور آج سے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز کا کنڈا, تو ہم محرم یا اکھاڑا یا اس کو اٹھانا ہے یا بیٹھانا ہے, سوتانا ہے, لٹانا ہے, بھائی اس کے لیے چلو چند لوگ بیٹھتے ہیں. یہ گناہ کے کام پہ مشورہ سوال ہے, اس کو کنڈم کرنا ہے. شادی میں اگر کوئی کہہ رہا ہم باجا لے کر کے آئیں گے تو اس کا کنڈم کرنا ہی نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, نہ کچھ نہیں, کنڈم سیدھا بالکل نہیں لانا آپ کو کہہ کر. تو دیکھیں, لانا لے لانا اس کا کام ہے, آپ تو اپنے گناہ سے بچ سکتے ہیں. تو چیزیں بہت ہے. مسلمان اس محرم میں شادی نہیں کرتا, بتائیں کتنے افسوس کی بات ہو. اچھا, یہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہ اور کیا نام ہے, علی رضی, یہ امام حسین کے والدین, یہ اسی محرم کے شروعاتی دنوں میں ان کا نکاح ہوا ہے. ہم کس اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا وہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ ہم تو ظاہر ویسے اسلام سے دور ہے, ہمارا لباس اسلامک نہیں ہے, ہمارے شکل پہ داڑھی نہیں ہے, ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, ہمارے زندگی میں نماز نہیں ہے, رمضان کا جو حال ہے سو ہے, ہم نے قرآن کے ساتھ جو سوتیلا سلوک کیا سو کیا, ہمارے گھر میں جو دین کا حال ہے سو ہے. یار اتنا ہی کیا کم تھا کہ ہم یہ محرم اور ڈھول اور یہ پیک اور امام باڑہ کیا بگاڑ دیے ہیں اسلام کو. آپ یہ نہ دیکھیں نا لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے عید کے دن کی بات کر رہا ہوں, نماز پڑھنے گیا ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا, جب نماز پڑھنے گئے تو دھڑا دھڑ دیکھے وہ ڈی جے وغیرہ اتر. 1 گھنٹہ بھی نہیں بجا ہوگا وہ ڈی جے, 1 گھنٹہ بھی نہیں بجا. مجھے یاد کیا مل گیا آپ کو؟ کیا ہماری ڈی جے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈی جے کے بغیر نہیں ہوئی, گانے کے بغیر نہیں ہوئی, سجاوٹ کے بغیر نہیں؟ ہم کہاں آ گئے؟ آج میں تقریر نہیں کر رہا, بس کچھ فکری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. اب مجھے پتا ہے آپ میری ان باتوں سے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے پتا ہے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد بھی آپ وہی کریں گے جو آپ کو کرنا ہے. آپ کریں, تجھ کو خود ہی پسند ہے, مجھ کو خدا پسند ہے. کل ہم بھی ہوں گے, مجھے بھی موت آنی, آپ بھی مریں گے. جب آپ کل کھڑے ہوں گے تو آپ ڈھول تاشے کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے, آپ ایمان بگاڑا پہ اپنا متھا ٹیک کر کے کھڑے کیے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے جب کل اللہ ہم کو کھڑا کرے تو اسی طرح ممبر پہ بیٹھا کر کے بیان کرتا ہوا کھڑا کرے. وہ اللہ کمزور نہیں کر سکتا ہے, بلکہ کرے گا اللہ. ہم ایک بار ڈھول بجانے سوچ تو لیں. مسجد دیکھیے, آؤ نا مسجد, آؤ نا, متھا ٹیکو نا, سجدہ کرو نا, چھوڑ کے امام باڑہ پہ جا کے ماتھا ٹیک کرو. آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں. آپ بتا نہیں, ہماری بے حسی یہاں تک آ گئی, بے غیرتی یہاں تک آ گئی. بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہیں نہ کہیں سے ہمارا ایمان اتنا چھن گیا ہے کہ کوئی آدمی وہاں جا کے اس طرح کی حرکت کر رہا ہو, آپ سمجھا نہیں سکتے. لڑائی ہو جائے گی, مار ہو جائے گا, 2 گاؤں کے آپس میں اختلاف ہو جائے گا. یہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہماری بدعت یہاں تک نہیں آ پہنچی ہے, اس کی فکر کون لے گا؟ میں سب سے گزارش کروں گا, اہل علم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے یہاں بیٹھے ہیں, ہم فکر لیں اس کی. ورنہ آنے والا وقت ہم سب دیکھیے, اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اگلے 100 سال ہم زندہ رہیں گے کیا پتا؟ آج سے 100 سال پہلے ہم تھے. بولیے سوال کا جواب. آج سے 100 سال پہلے تو پکا کوئی نہیں تھا, لیکن کیا پتا کہ آج سے 100 سال کے بعد ہم ہوں گے یا نہیں. لیکن اگر ہماری کوشش سے ایک گندگی کا خاتمہ ہو جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ 100 سال کے بعد وہ گندگی نہیں ہوگی, اس کا اجر اللہ ہم کو دے گا. اور ہم ذمہ دار بھی بنائے گئے, اور ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری اللہ, اور ہم سب ذمہ دار سے مراد اللہ نے ہم سب کو ذمہ دار بنا کر بھیجا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک مسلمان کو, ایک ایک انسان کو ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے کہ تم دعوت کو, تم حق کو پہنچاؤ, تم خیر کو پہنچاؤ, تم بھلائی کو پہنچاؤ,
تم اچھائی کو پہنچاؤ، تم برائی سے روکنے والے بنو۔ ایک ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجی ہے۔ کل کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم ہزاروں خداؤں کو پوجنے والوں کو بتاتے سمجھاتے کہ جناب والا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک اللہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جب ہمیں کسی نے کہا نا جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے جتنے مردے اتنے سجدے، یہ تیرا دستور ہے، تو سمجھنے کی چیز ہے سنجیدہ دماغ کے ساتھ۔ آپ خوب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے اس بیان کو خالی ذہن ہو کے، اپنے دل کو دماغ کو خالی کر کے سوچیں ہم کہاں آ گئے، اور اسلام کو نا پڑھ کر کے سمجھنا چاہیں، پڑھ کر کے۔ انہیں کہ فلاں مولوی صاحب یہ کہہ دیے تو ہو اللہ شروع کر دیے، ابا تو یہ کرتے چلے آ رہے تھے، ابا تو کبھی ابا آپ کے کب دین سیکھے تھے، کب مدرسہ گئے تھے؟ آپ کے ابا قاسمی تھے، ندوی تھے، مظاہری تھے، سلفی تھے، مصباحی تھے، کیا تھے؟ تو ابا کیا کر رہے تھے؟ یہ دین نہیں ہے۔ دین تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی، اور آپ کا عمل اور آپ کا قول اور آپ کا فعل اور آپ کے ارشادات اور آپ کے فرمودات دین ہے۔ اس کے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ صرف جہنم کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ وہ چاہے جو بھی کرے، قوم کا سب سے بڑا کرے یا پورے دنیا کا سب سے بڑا جو بھی کر لے۔ ہاں، میں نے کہا جو کرنے کے کام ہے وہ اب سن لیں۔ اس میں جو عاشورہ، جو 10ویں کا دن، اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب محرم کا روزہ فرض ہو گیا تو اس روزے کی فرضیت ہٹا لی گئی۔ اب اللہ کے رسول مکی زندگی میں روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں دیکھا لوگوں نے یہودی روزہ رکھتے، یہودی اس لیے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، فرعون کے لشکر اور پانی والا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو یہ عاشورہ کے دن ہی ہوا تھا، تو اس نسبت سے یہودی روزہ اس دن کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب یہودی اہتمام کرتے ہیں تو موسیٰ تو میرا بھائی ہے نا، تو میرے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں۔ آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہودی بھی 10 کا رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہودی سے اختلاف ضروری ہے، مشابہت نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، بات لمبی ہو جائے گی، مخالفت کرنی ہے۔ اگر میں اگلے سال تمہارے درمیان رہا تو میں 10 کے ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھ لوں گا، تاکہ ان کا تشبہ نہ ہو۔ پھر یہ ہوا کہ حتیٰ توفی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال لوگوں کے درمیان نہیں رہے۔ پھر مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا تو روزہ رکھیں، ضرور رکھیں، 9-10 کا رکھ لیں یا 10-11 کو رکھ لیں یا تینوں دن کا رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو میں نے بھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، عاشورہ 10ویں محرم کے دن کا ایک اور حدیث میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے۔ ہر چند کے روایت کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن تعدد طرق، یعنی اتنے سارے راویوں سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ جب بہت سارے راویوں سے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے تو اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، بہت سارے راویوں کا طرق مل کر کے وہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، یوم عاشورہ کے دن اہل و عیال پہ وسعت کرنا۔ کھانا عام طور پہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس دن روزانہ 100 روپے کا کھانا کھاتے ہیں، اس دن 120 کا کھا لیں، روزانہ عام کھانا کھاتے ہیں، یار مسلمان کھانے میں کہاں کمپرومائز کر سکتا ہے، تو اس دن تھوڑا سا اور، ٹھیک ہے۔ یہ بس یہ صرف 2 چیز ہے نا۔ 10ویں تاریخ کو تھوڑا وسعت کرے، آدمی صاف ستھرا رہے، نہانا دھونا تو ویسے بھی چاہیے، صاف ستھرا رہے، بہتر کھانا کھائے۔ اچھا یہ دیکھ رہے بہتر کھانا اس لیے نہیں کہ 10ویں محرم ہے نا، لال مرغا کبھی بھی کھا سکتے، اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں کئی تاریخ کو ذبح کرتے، نہیں، یہ ہنسنے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم کہاں آ گئے؟ آپ کھائیں نا یار، اسلام میں کھانا منع ہے۔ اب ایک مسلمان کہے گا نہیں محرم ہے اس لیے مچھلی نہیں کھائیں گے، تو ہم تو ایسے لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ زندگی بھر تم کو مچھلی کھانے سے محروم کرے، تم مچھلی کھانے کو تڑپ جاؤ، تم کو ایسی بیماری ہو جائے کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کو مچھلی نہ کھلا۔ مچھلی نہیں کھانا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو اسلام سے جوڑنا پھر یہ گناہ ہے، اس کو تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اب بہت سا آدمی چکن نہیں کھاتا، بہت سا آدمی بڑا نہیں کھاتا، لیکن اس کو ایک اسلام سے جوڑ دینا، یہ پتہ ہے کس طرح کا گناہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول پہ تہمت لگانا ہے۔ پتہ ہے کس طرح؟ اب دیکھیں محرم میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا نا۔ اب ایک کام کرنا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے اس عمل سے اللہ کے رسول پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ اے رسول، جب یہ کام اسلام میں ضروری تھا اور آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ سمجھ رہے؟ اور اللہ کے رسول پہ نعوذ باللہ تہمت لگانا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات اور پتہ چلی کہ محرم میں لوگ 1 تاریخ سے لے کے 10 محرم تک کا روزہ، یہ بھی غلط ہے۔
آپ روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مائنڈ بنا کر کے نہیں یار محرم ہے اور محرم کا 10 روزہ رکھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ابھی کوئی آدمی ہم کو کہہ رہا آپ بھی تو روزہ رکھے تھے، لے بھیا اب ہم ہی کو سمجھا رہا آپ بھی تو روزہ رکھے تھے، تو بھیا میں بقرعید کے 10 روزہ رکھا تھا، یعنی 9 روزہ رکھا تھا، یہ بقرعید کے روزہ کا مسئلہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا جب چاند نکل جائے تو 1 تاریخ سے لے کے 9، اور یہ دیکھیں چیز صرف اتنا ہی ہمیں کرنا ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے آپ لوگوں کی دعا سے جو ہی چھوٹا موٹا کمزور علم دیا ہے، انشاءاللہ میں اتنا مضبوط ضرور ہوں کہ آپ کی ایک باتوں کا جواب قرآن و حدیث کے روشنی میں دے سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اور جو باتیں قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کا کھل کے کنڈم کرنا، اس کے کھل کے انکار کرنا، ڈرنا گھبرانا نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے یار ابھی تو نہیں، کچھ نہ ڈریں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ حق اور سچ اور قرآن و سنت کی بات کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، اور جو حق بات بھی کہتا ہے قرآن و سنت کی بات بھی کرتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے کہ یار امامت سے نکال دیے جائیں گے یا معاملہ بگڑ جائے گا، تو پھر کہیں نہ کہیں سے وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اسے چاہیے کہ وہ ڈرتا ہی رہے، اسے چاہیے کہ وہ حق کو بیان نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ڈھول اور تاشے اور امام باڑہ اور نہ جانے کن کن طرح کی گندگیوں کے بارے میں اپنے زبان کو خاموش کر لے، اپنے لب کو سی لے، اور اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ممبر کا ذمہ دار بن سکے، ممبر رسول کا ذمہ دار۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ایک شخص عالم دین بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن و سنت کا علم بھی دیا ہو، اور وہ ایک ممبر کا ذمہ دار بھی ہو، اور وہ جب بات کر رہا ہو تو ایسی باتیں کر رہا ہو جو قرآن کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، احکام کے خلاف ہو، لوگوں کو راضی کرنے والی باتیں کر رہا ہو، اپنے رب کو ناراض کرنے والی باتیں کر رہا ہو۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے شخص کی۔